بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آب کوثر شریف کا آج یہ 9واں درس ہے۔ سامعین گرامی، ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب کی ابتدا میں درود پاک کے 72 فوائد ذکر کیے۔ عمومی طور پر اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن اس حوالے سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا۔ تو سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ 72 فوائد جو درود پاک کے ذکر کیے گئے ہیں، کیا ہر وہ شخص جو درود پاک پڑھنے والا ہے اسے یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، یا کہ اس درود پاک کے فوائد کے حصول کے لیے کوئی خاص شرط ہے؟ تو ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ تجھے حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا بن کر تو دیکھ۔ اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا اپنا۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شپرا چشم یعنی کوئی چمگادڑ کی آنکھ والا یہ کہتا پھرے کہ آفتاب ہے ہی نہیں کیونکہ اسے تو دن میں نظر نہیں آتا، تو قصور اس کا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض رسانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے عزیز، ان کا دامن پکڑ لے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ما زنام مصطفیٰ۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہ مجمعین کی محبت و عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ درۃ الناصحین میں ہے کہ ثلاثۃ اشیاء لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حضور مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی۔ احدها الصلاۃ بغیر خضوع و خشوع، ان میں سے ایک وہ نماز کہ جو بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھی گئی۔ والثانی الذکر بالغفلۃ لأن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء قلب غافل، وہ ذکر جو غفلت کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی اس ذکر کو قبول نہیں کرتا کہ جو غافل قلب سے کیا جائے۔ والثالث الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حرمت و نیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام جو کہ بغیر محبت اور بغیر ان کی عظمت کے پڑھا جائے اس کا بھی مچھر کے پر جتنا وزن نہیں ہوتا۔ اے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوس، گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ لہذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ تو اس گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ درود پاک اسی کا قبول ہے جس کے دل میں حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر ہم درود پاک کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے سوالی بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، آپ کی حرمت کو بجا لائیں اور صدق کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو، آپ کے کمالات کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد جب ہم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی نظر رحمت سے ہم اپنی جھولیاں بھر لیں گے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔